یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ کہ سسرالی رشتوں کا کسی کی مالی حالت پر بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی دلچسپ اور سچ کہیں تو کافی غیر معمولی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بہت ہی عام سوال، میرے شوہر کا کاروبار کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ ماہر نجوم کہ یہ سوال ان سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو نہ جانے کتنے ہی خاندانوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا حل شاید وہاں نہیں ہے جہاں اکثر لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے، جب بھی کاروبار میں کوئی ناکامی ہوتی ہے یا گھر میں مسائل بڑھنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے سب سے پہلے وجوہات ڈھونڈی جاتی ہیں، لیکن اس تجزیے کے مطابق اصل جڑ، اصل وجہ اکثر ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق روزمرہ کے عام نظر آنے والے معاملات سے نہیں ہوتا۔ تو پھر چلتے ہیں اس مسئلے کی ایک بالکل ہی غیر متوقع تشخیص کی طرف، اور یہ ان ظاہری وجوہات سے بہت ہٹ کر ہے جو عام طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں جو تشخیص ہے نا، وہ کسی بزنس رپورٹ یا مارکیٹ کے تجزیے سے نہیں آ رہی، نہیں، بلکہ یہ آتی ہے ذائچے سے۔ اب ذائچہ کیا ہے؟ یہ یعنی ایک نجومی چارٹ جسے کسی بھی شخص کے حالات کی گہرائی میں جانے اور مسائل کی بالکل جڑ تک پہنچنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی ہے اس پورے تجزیے کا سب سے اہم مرکزی نقطہ۔ یہاں پر دو بہت واضح، بالکل الگ الگ کنیکشنز دکھائے گئے ہیں۔ پہلا، بیوی کا اپنی ساس کے ساتھ رشتہ، جس کا سیدھا سیدھا اثر شوہر کے کاروبار پر پڑتا ہے، اور دوسرا، سسر کے ساتھ تعلق، جس کا اثر بیوی کی اپنی ذاتی زندگی اور اس کے سکون پر ہوتا ہے۔ تو چلیں پہلے تعلق کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں، یعنی یہ ساس اور کاروباری کامیابی کا جو ایک عجیب سا گہرا سا تعلق بتایا جا رہا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اس نظریے کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بیوی کا اپنی ساس کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہیں چل رہا ہوتا تو اس کے جو منفی اثرات ہیں نا، وہ سیدھے شوہر کے کام پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کاروبار میں اچانک سے رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، مالی نقصان ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ قرض کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تشخیص کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی سسر کا کردار اور اس کا بیوی کی ذاتی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح، اگر بیوی کے اپنے سسر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر اسے اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہر کام میں جیسے کوئی رکاوٹ سی محسوس ہوگی، اور وہ ایک احساس نہیں ہوتا کہ سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، وہ احساس بہت مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ بھی دیکھ لیا اور اس کی تشخیص بھی سمجھ لی، اب اصل سوال تو یہ ہے کہ بھئی اس صورتحال کو بدلا کیسے جائے؟ چلیں اب خوشحالی کے اس راستے کو دیکھتے ہیں جو تجویز کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس کا حل کوئی بہت پیچیدہ وظیفہ یا کوئی منتر نہیں ہے جو عام طور پر ایسے مسئلوں کے لیے بتائے جاتے ہیں نا، نہیں، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ سادہ اور بنیادی چیز ہے۔ تو حل کیا ہے؟ حل حیران کن حد تک سادہ ہے، صرف ایک لفظ: احترام۔ جی ہاں، اس نظریے کے مطابق صرف اپنے ساس اور سسر کی دل سے عزت کرنے سے ہی حالات بدلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہے ساس کا احترام اور دوسرا قدم ہے سسر کا، بس۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس سیدھی سادی سی نصیحت پر عمل کر لیا جائے تو پھر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ چلیں اب عزت کی ان برکتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر ان دو رشتوں میں عزت شامل ہو جائے تو شوہر کے کاروبار میں استحکام آنے لگے گا، وہ ترقی کرے گا، بیوی کی ذاتی زندگی کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اس کی گئی محنت رنگ لائے گی، اور سب سے بڑھ کر گھر میں ایک بار پھر وہی خیر و برکت والا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ جو ایک جملہ ہے نا، برکت اور خوشحالی بزرگوں کی عزت کرنے سے آتی ہے، یہ سمجھیں کہ اس پورے نظریے کا نچوڑ ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اصل حل کسی مادی چیز میں نہیں بلکہ ہمارے روحانی اور اخلاقی اصولوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تو آخر میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ کیا آج کے اس جدید دور کی کامیابی کی چابی ہماری انہی پرانی قدیم روایات میں چھپی ہوئی ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔